بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کو بھیجا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے اس بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر فوقیت دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بے شمار نعمتیں اور مقدس زمین سے بھی نوازا تھا، لیکن یہ ہر دور میں شرک میں مبتلا ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب یہ اپنی بدعمالیوں سے اللہ کے عذاب کے مرتکب ہوتے تو فوراً اپنے نبیوں پر ایمان لاتے، وعدہ کرتے فرمانبرداری کرنے کا اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے، اور پھر جب اللہ ان سے عذاب ہٹا دیتا تو وہ پھر پہلے جیسی نافرمانیوں پر اتر آتے اور اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانیوں کے متعلق بہت بار ذکر آیا ہے۔ اس میں سامری جادوگر کا بھی ذکر ہے۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا جس کے بعد وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے باعث اس نے اگلے دن اپنے دربار میں نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ فرعون نے نجومیوں سے اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر رکھ دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ چنانچہ نجومیوں نے اپنے علم کے مطابق اس خواب کی تعبیر کی اور فرعون سے کہا کہ جلد ہی بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سننے کے بعد اپنی سلطنت چھن جانے کے خوف سے اپنی خطیوں کو یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے، اور اگر کسی بچے کی پیدائش کی خبر ملے تو اسے فوراً وہی مار دیا جائے۔ لہٰذا فرعون کے اس حکم کے بعد مسلمانوں کے گھروں کی کڑی نگرانی کی جانے لگی، اور جب بھی ان کے گھر کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو اسے قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر میں جو تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اسی بچوں کے قتل کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے 2 بچے ایسے پیدا ہو گئے جو قتل ہونے سے بچ گئے، اور اللہ کی قدرت سے ایک بچہ خود فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا، اور ایک بچہ جس کی ماں نے بچے کے قتل ہو جانے کے ڈر سے اسے ایک دور پہاڑ پر غار میں چھوڑ دیا تھا، اور اس بچے کی پرورش کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کر دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے۔ اس انگلی کی وجہ سے اس بچے کو دودھ ملتا، جس کی وجہ سے اس بچے کی نشو و نما ہونے لگی، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوان ہو گئے۔ اتفاق سے دونوں کا نام موسیٰ تھا۔ ایک بچہ جس نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی وہ بڑے ہو کر اللہ کے مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس بچے کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا، جس نے بنی اسرائیل کو ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایات کے مطابق سامری کا اصلی نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ دوستوں، جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل تک پہنچے تو فرعون کو یہ خبر ہوئی۔ یہ خبر سننے کے بعد فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تعاقب میں نکل پڑا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا، جس سے دریا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور آپ نے اپنی قوم کو لے کر دریا کو پار کر دیا۔ لیکن جب فرعون نے بھی دریا کو پار کرنا چاہا اور اپنے حواریوں کے ساتھ دریا میں اترا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں ڈوب کر مر گیا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لوگ ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر میں داخل ہو جائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ فرعون کے تمام محلات اور خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وہ 40 دن تک روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب عنایت فرمائے گا جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے اور جس پر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم پر خلیفہ بنا کر خود کوہ طور پر چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ آپ وہاں دن کو روزہ رکھتے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کو واپس لوٹنے میں 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا۔ لہٰذا موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی سونا ہے وہ اس کے پاس محفوظ کروا دیں تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے۔ لہٰذا لوگوں نے اپنا سارا سونا موسیٰ سامری کے پاس جمع کروا دیا۔ موسیٰ سامری نے پھر ایک آگ لگائی اور سارا سونا اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سونا پگھلنا شروع ہو گیا اور اس آگ میں سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل کی مورتی نکلی۔ موسیٰ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے پاؤں رکھے تھے۔ جیسے ہی سامری نے اس مٹی کو اس بچڑے کے اندر ڈالا تو وہ بچڑا گائے کی طرح آواز نکالنے لگ گیا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں جبکہ خدا خود ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر کے بعد 12,000 بنی اسرائیلیوں کے علاوہ سارے اس بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے اور اس بچڑے کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد اللہ کا کلام ملا جو 10 تختیوں پر تحریر کیا گیا تھا۔ جب آپ اپنی قوم میں واپس آئے تو ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا اور لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے حد جلال آیا اور آپ نے جلال میں اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی اور یہ کیسے ہو گیا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اس بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھ پر غصہ نہ کرو، اس قوم نے میری بات نہ مانی، مجھے کمزور کر دیا اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ شرک میں پڑ گئے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی کی بخشش کے لیے دعا کی، اور جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے اور اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے ان کو جھوٹے خدا کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ مجھے اس پر میرے نفس نے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگا دی اور اس کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 لوگوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے توبہ استغفار کر کے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام چن چن کر اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے ہی تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو بھی مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر وہ 80 لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا
اور بعض مفسرین کے مطابق جب سامری کا جرم ثابت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور وہ اس طرح ذلت کی موت مر گیا۔